بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ابتدا مولا فرماتے ہیں انسان اگر تین چیزوں کو سمجھ لے خدا اس کی زندگی میں سکون لاتا ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ مولا وہ کون سی چیزیں؟ فرمائے من این فی این الی این۔ اگر تین چیزوں کا تجھے علم آ جائے، خود کو پہچان تو کون ہے، اب سمجھ من این، تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے، تو نے کہاں پہ جانا ہے۔ اگر تو نے خود کو باڈی سمجھا تو سمجھے گا تو صرف دنیاوی مخلوق ہے اور دنیا میں رہے گا اور یہیں کے لیے ساری محنتیں کرے گا، کھانا پینا، گھر گاڑی، پیسہ مال دولت، جھگڑے، سب کچھ دنیا کے لیے لڑے گا اور مر مٹے گا دنیا کے لیے اور یہیں پہ مٹی میں مل کے چلا جائے گا۔ حالانکہ مولا فرماتے نہیں، تین چیزوں کو سمجھ، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے۔ تو مسافر ہے، دنیا ایک رہ گزر ہے، یہاں سفر کر کے تجھے عالم ابدیت کی طرف جانا ہے۔ مولا میں کہاں سے آیا ہوں؟ فرمایا عالم جبروت سے آیا ہے۔ کہاں پہ رہ رہا ہے؟ عالم ناسوت پہ رہ رہا ہے، جسے مادہ کہتے ہیں۔ کہاں جائے گا؟ عالم برزخ جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں برزخ کا پتہ ہے؟ مطلب جو ہمارا ابدی گھر ہے، جہاں ہمارے آباء و اجداد، جہاں اہل بیت رسول، جہاں انبیاء بیٹھے ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے۔ ہم دنیا کے ایک مسافر ہیں، ہر انسان کو مر جانا ہے۔ آج تو 30 سال کا ہے، 70 میں تیری روح چلی جائے گی۔ کوئی 70 کا ہے، 10 سال میں تمہاری ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا کا خاصہ ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آسان سی مثال دوں، گھر میں سیب خرید کے لاؤ، نیا نیا سیب، تر و تازہ سیب، 4 دن میں سیب کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ بہترین آم لے کر آؤ، 6 دن میں کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ حسین سے حسین جوان ہو، 10 سال میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بالوں کا جھڑنا، یہ گھٹنوں کی تکلیف، یہ بدن کا بیمار ہونا، یہ پیغام ہے کہ بندہ خدا تیرا بدن دن بدن پوسیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پیغام ہے تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، تجھے ابدی سفر کرنا ہے۔ اب بندہ غلطی کیا کرتا ہے؟ یہاں پر بھی غلطی کرتا ہے۔ مثلا بوڑھا ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں مولانا میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ تیرے گھٹنوں میں نہیں، تیرے بدن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بوڑھا نہیں ہوتا، بدن بوڑھا ہوتا ہے۔ میں جوان ہوں، تو جوان نہیں ہوتا، بدن جوان ہوتا ہے۔ یعنی ہم میں کسے سمجھ رہے ہیں؟ جسم کو۔ پہلی غلطی وہ انگریزوں والی غلطی کہ میں جب لفظ میں لیتا ہوں نا تو خود کو جسم سمجھتا ہوں، کیونکہ جسم نظر آتا ہے، لہٰذا اپنی حقیقت جسم کو سمجھ لیتا ہوں۔ لہٰذا دن سے صبح سے شام تک کس کے لیے محنت کر رہا ہوں؟ جسم کے لیے۔ اب بیمار ہو جاتا ہے، پروردگارہ حسین کا واسطہ مجھے شفا دے، خدا علی کا واسطہ مجھے شفا دے، اور کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے، میں علی والا، میں حسین والا، خدا مجھے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ بھائی جسم بیمار ہو گیا ہے، اس کا کام بیمار ہونا ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو دعائیں کرتا رہے اور خدا تجھے موت ہی نہ دے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے بندہ آم خرید کے گھر میں لائے، خدایا حسین کا واسطہ یہ آم خراب نہ ہو۔ جیسے ہو سکتا ہے کیا؟ خدایا تجھے مولا مجلس کروانا، خدا آم خراب نہ ہو، 1 سال تک آم ویسا ہی رہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، آم کو پھر ڈیفریزر میں رکھنا پڑے گا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ تجھے بھی اپنا بدن خراب نہیں کروانا تو ڈیفریزر میں چلا جا، وہ ڈیفریزر میں چلا جائے گا تو مر جائے گا۔ جسم کا کام ہی بیمار ہونا ہے۔ اہل بیت بھی بیمار ہوتے تھے، کبھی صحیح ہوتے تھے۔ جسم کا کام یہی ہے، گرمی سے گرم ہوتا ہے، ٹھنڈک سے ٹھنڈا ہوتا ہے، غلط چیزوں کے کھانوں سے خراب ہو جاتا ہے۔ تبھی اہل بیت نے مستحبات اور مکروہات بتائے کہ اگر دنیا میں جسم کو بھی صحت سلامتی دینا چاہتے ہو تو مستحبات اور مکروہات پہ عمل کرو، تمہارا جسم صحیح سالم ہوگا۔ ہمیشہ باوضو رہو، جسم صحیح سالم ہوگا۔ غلط چیزیں نہ کھاؤ، جسم صحیح سالم ہوگا۔ پیٹ میں بھی تھوڑی جگہ ہو، کھانا چھوڑ دو، جسم صحیح سالم ہوگا۔ یہ سفرے کے آداب، یہ سونے کے آداب، یہ پینے کے آداب کیوں بتائے؟ جسم کی صحت کے لیے، کہ تو کبھی بیمار نہ ہو۔ کون سی چیزیں کھاؤ گے حافظہ زیادہ ہوگا، کون سی چیزیں کھاؤ گے طاقت زیادہ ہوگی، مسواک کرو گے دانت اچھے رہے گے۔ ہم خود کو نقصان دیتے ہیں۔ بقائے انسان تب ہے، بقائے جسم میں نہیں ہے، بقائے روح میں ہے۔ تو سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے، انسان اپنی حقیقت جسم کو سمجھتا ہے۔ تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تجھے کبھی موت نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے۔ پھر بقا کا سفر کرتا ہے۔ ہم کیوں اتنا موت سے ڈرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں بس مر گیا تو بندہ ختم ہو گیا۔ بھئی موت اختتام کا نام نہیں ہے، موت دیدار خدا کے ابتدا کا نام ہے۔
کیسا علی کا چاہنے والا ہے جو موت سے ڈرتا ہے. من یموت یرنی، جو بھی مرتا ہے علی کی زیارت کرتا ہے. کون ہے جو موت سے ڈرے؟ ارے علی کو خدا نے حسن و حسین دیے، فاتح خیبر بنے، فاتح خندق بنے، شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئے، لیکن علی نے کبھی ایسا جملہ نہیں کہا. لیکن شب 19 جب سر پہ ضربت لگی تو کہا کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. کیوں؟ کیونکہ ابدیت کی طرف علی ابن ابی طالب، اہل بیت کے لیے دنیا زندان تھا. محدودیت ہے یہاں پہ. ایک مولا کا چھوٹا سا فرمان تھا کہ آپ کو محسوس ہو تم اب کہاں ہو اور کہاں تجھے جانا ہے. کہاں سے آئے؟ عالم جبروت سے. کہاں پہ آ کے گرے؟ عالم ناسوت میں. کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ میں. برزخ کے بعد کہاں جانا ہے؟ قیامت میں. قیامت کے بعد کہاں جانا ہے؟ جنت میں. یہ 4 سفر انسان کرتا ہے. جس بھی انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے فوراً ارواح کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ برزخ میں. پھر قیامت آتی ہے. قیامت کتنی ہے؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال. قیامت ایک ہی دن ہے لیکن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. جیسے قیامت اختتام پذیر ہوگی ہم سب یا جہنم یا جنت کی طرف لوگ سفر کریں گے. خالدین فیہا، یا ہمیشہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے یا ہمیشہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ سارے سفر انسان کو طے کرنے ہیں. لیکن اس سارے سفر کا 50,000 سال قیامت کے، لاکھوں سال برزخ کے، یعنی آدم سے لے کر ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالم برزخ میں سفر کر رہے ہیں. برزخ کا سفر، قیامت کا سفر، پھر ابدیت جو جنت میں ہمیشہ کے لیے انسان رہے گا. اس سب کا دار و مدار دنیا کے 60-70 سال پر ہے. اب دنیا کی طاقت کو سمجھو نا. ایک مرتبہ مولا دنیا کی مذمت کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں جو دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑتے ہیں ان کی مثال ان نجس کتوں کی طرح ہے جو نجاست کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور کسی صحابی نے آ کے دنیا کی برائی کی، امام نے کہا خبردار، دنیا مسکن الاولیاء ہے، دنیا اولیاء اللہ کا گھر ہے، دنیا کی برائی نہ کر. کہ مولا ایک طرف اتنی خود برائی کر رہے ہیں، دوسری طرف اتنی تعریف کر رہے ہیں. کہ دنیا بری نہیں ہے، اس میں جو جیتا ہے نا وہ یا برا ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے. یعنی کروڑوں سال جو ہیں وہ ڈیپینڈڈ ہیں دنیا پر. کسی نے مولا کو کہا مولا اگر آخرت کے 1000 گھنٹے آپ کو دیے جائیں آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دیں گے؟ امام نے کہا کبھی نہیں. کہ مولا ہزاروں گھنٹوں کے بدلے میں 1 گھنٹہ دنیا کا نہیں دیں گے؟ امام فرماتے دنیا کا 1 گھنٹہ آخرت کے ہزاروں گھنٹوں کو بناتا ہے. یہ تیرے اختیار میں تو دنیا کا 1 گھنٹہ کیسے گزارتا ہے. کربلا والوں نے 10 دن کربلا میں گزارے اور اس 10 دنوں میں انہوں نے اپنی آخرت کو عروج عطا کیا. یہی 10 دن شمر نے بھی کربلا میں گزارے نا، لیکن اس نے اپنی آخرت کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. مولا کی مثال سنیے. امام فرماتے دنیا میں جو چیزیں تو کھاتا ہے نا، جیسے سیب کھاتا ہے، لیمبو کھاتا ہے، جو بھی چیز کھاتا ہے، فرماتے دنیا کی جو چیزیں کھاتا ہے میکسیمم، سب سے زیادہ دنیا میں جب چیزیں کھاتے ہیں ان کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے 2 ذائقے. آپ سیب کھاؤ گے، سیب یا کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا. آپ کہو گے مولانا کھٹا میٹھا ہے. آم یا کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا. چیز یا تھوڑی نمکین ہوگی. میکسیمم 2 ذائقے. امام فرماتے ہیں دنیا محدود ہے، برزخ لامحدود کا نام ہے. یہاں کی لذتیں محدود ہیں، وہاں کی لذتیں انلیمیٹڈ لذتیں ہیں. فرمایا دنیا میں جب تو ایک پھل کھاتا ہے زیادہ سے زیادہ تجھے 2 ذائقے ملتے ہیں، لیکن عالم برزخ میں یا جنت میں جب تو ایک پھل کھائے گا خدا نے ایک پھل میں 50,000 ذائقے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، لا محدود لذتیں. یہاں کی لذت